انہوں نے ہاسٹل کی لائف دیکھی ہے اور کہ وارڈن رہی ہے تقریباً 14 سے 15 سال. ان کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر نشہ چلتا ہے کہ ہاسٹل کی جگہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. جاب چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, جب ادھر سے وہ نکالتے ہیں, ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں, اتنی نشے ور حالت ہوتی ہے, بہت خراب حالت ہوتی ہے. پھر ہم ان کو لا کے بٹھاتے ہیں, تو جب ان کو ہوش آتی پھر ان کو پتا چلتا کہ ہم ہاسٹل میں پڑھنے ہیں. اتنا زہریلا بھی نشہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کی خبر تک نہیں رہتی. کبھی آپ نے شکایت کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو کرو, اگر لڑکیاں کہیں پہ جاتی ہیں ان کو جانے دو, نہیں آپ کو پسند آپ چھوڑ دیں نوکری. انہیں آپ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ نشے میں آتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نشے میں آتی ہے نا, یہ زندگی خود ذمہ دار ہے. وہ اپنے بھی ساتھ جو کام ریلیشن رکھتے ہیں, اگر ہم ان کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ تعلق توڑ دے. نشہ جو یہ کرتی ہیں باہر جا کے کرتی ہیں کہ ہاسٹلس کے اندر بھی کرتی ہیں؟ ہاسٹل کے اندر بھی ہوتا ہے, تو باہر سے تو اتنی ٹن ہو کے آتی, پتہ بھی نہیں چلتا ان کو, اپنے آپ کا خود نہیں پتا ہوتا. السلام علیکم, میں طلحہ نوید ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی. اس وقت میرے ساتھ وارڈن موجود ہیں جو کہ ہاسٹل میں تھی اور ریسنٹلی انہوں نے ابھی جاب چھوڑی. اور جاب چھوڑنے کی وجہ کیا بن گئی کہ جو وہاں کی گرلز ہوتی ہیں وہ اپنی منمانی کرتی ہیں, نشہ ہوتا ہے, پرمیشن نہیں ہوتی, لیکن ہاسٹل میں لڑکے بھی بلائے جاتے ہیں, پروفیسرز کے ساتھ ان کے غلط تعلق ہوتے ہیں. تعلق کس وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ اسی لالچ میں ہم پاس ہو جائے کسی طرح. اب میرے ساتھ موجود ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں. جاب چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, جاب چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی. جب ان کو ہم بتاتے تھے, پروفیسر کو پرنسپل کو بتاتے, وہ کہتے کرنی ہے نوکری کرو, نہیں کرنی تو نہ کرو. اچھا, ان کو آپ کمپلین کرتے تھے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں ہاسٹل کی یہ نشہ وغیرہ کرتی ہیں, کیا انہیں شکایت کیا کرتی تھی؟ میں ان کو یہ شکایت کر رہی تھی کہ یہ بچیاں باہر جاتی ہیں, جو آپ سے پرمیشن لے کے جاتی ہیں, باہر نشہ وغیرہ کرتی ہیں, مجھے نہیں پتا اور کیا کیا کام ہوتا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے, ہاں ہم بھی بیٹیوں والے, ہم ایسے نہیں ان پہ الفاظ بول سکتے, لیکن یہ ان کو چاہیے, پروفیسر کو چاہیے, پرنسپل کو چاہیے کہ ان کو یہ اجازت نہ دے. اگر ہم ان کو ایسے خبردار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی جاب کرنی ہے تو کرو, ورنہ نہ کرو. تو لڑکیاں رات کو چلے جاتی تھی, تو مجھے یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگا, میں نے یہ جاب چھوڑ دی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, لڑکیاں رات کو جب جاتی تھیں تو واپس ان کا آنے کا ٹائم کیا ہوتا تھا؟ 2 دن بعد آتی تھی, ہفتے بعد آتی تھی, کیا؟ بالکل, کوئی 1 دن بعد آ گئی, رات کو 4 بجے آ گئی, صبح 5 بجے آ گئی. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, جب ادھر سے وہ نکالتے ہیں تو ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں, پکڑتے ہیں, اتنی نشے ور حالت ہوتی ہے, بہت خراب حالت ہوتی ہے. پھر ہم ان کو لا کے بٹھاتے ہیں, تو جب ان کو ہوش آتی پھر ان کو پتا چلتا کہ ہم ہاسٹل میں پڑھنے ہاسٹل میں آگے ہیں. نشہ کس چیز کا کیا ہوتا ہے انہوں نے زیادہ؟ یہ تو پتہ نہیں, طرح طرح کے نشے, اب یہ پتہ نہیں کون سا نشہ کرتی ہیں. تو اتنا زہریلا بھی نشہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کی خبر تک نہیں رہتی. پروفیسر کے ساتھ ان کی کیوں تعلق بنتے ہیں؟ صرف پاس ہونے کے لیے؟ پاس ہونے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, آپ پڑھیں, تھوڑا بھی پڑھیں گے تو ہم آپ کو پاس کر دیں گے. پھر وہ اس وجہ سے پروفیسر سے, پرنسپل سے تعلق رکھ لیتی ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ہم پاس تو ہو جائیں گے, ہمارے گھر والے پیرنٹس کو تو پتہ چلے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. آوے کا آوا ہی بکھرا ہوا ہے کہ کوئی ایک آدھا پروفیسر اندر سے ٹھیک ہو کہ وہی اس کے خلاف آواز اٹھا لے. کوئی افسر ہو گئے سارے خراب تو نہیں, کوئی ٹھیک بھی ہوگا, لیکن زیادہ تر یہی معاشرے میں چل رہا. لیکن خاموش رہنا پڑتا ہے. کوئی ایک آدھا ٹھیک بھی ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ جہاں پر 90 ایک طرف ہے تو 10 ایک طرف رہ کے کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے. تو کبھی آپ نے شکایت کی ہو تو آپ کو جواب میں کیا سننے کو ملتا؟ پرنسپلس کی طرف سے, پروفیسر کی طرف سے کیا ملتا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو کرو, اگر لڑکیاں کہیں پہ جاتی ہیں ان کو جانے دو, ہم آپ کو یہ اجازت. روکا نہیں جائے اگر آپ نے کسی لڑکی کو روکنے کی کوشش کی ہے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ نوکری چھوڑ دیں, نہیں آپ کو پسند آپ چھوڑ دیں نوکری. اچھا, اگلے دن آپ کی شکایت لگ جاتی ہے؟ اگلے دن جبکہ وارڈن کا کام ہے شکایت کرنا, لیکن آپ کی شکایت لگ جاتی ہے کہ اس وارڈن نے مجھے روکا تھا. جی, وہ لڑکیاں بتاتی ہیں جب پرنسپل کو, پھر وہ ہمیں بلا لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں جانے دیا. میں نے کہا سر ہمیں مناسب نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مناسب نہیں لگتا, آپ نے نوکری کرنی ہے تو کر لو, ورنہ جاؤ. ہاں, انہیں آپ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ نشے میں آتی ہیں, جب آتی ہیں واپس تو نشے کی عادت میں باقی لڑکیاں بھی خراب ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نشے میں آتی ہیں نا, یہ زندگی خود ذمہ دار ہیں. وہ اپنے بھی ساتھ جو کام ریلیشن رکھتے ہیں اور ان کو بھی نہیں محسوس ہونے دیتے, آپ بھی نہیں محسوس. وہ صرف اسی چکروں میں کہ ہمارے ساتھ اس لڑکی کا تعلق ہے تو یہ جہاں مرضی آزاد ہے. اگر ہم ان کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ تعلق توڑ دے یا کہیں اور پہ چلی جائے. وہ اس وجہ سے ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہی رہیں ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ریلیشن رکھے, باہر کہیں بھی. نشہ جو یہ کرتی ہیں یہ باہر جا کے کرتی ہیں کہ ہاسٹلس کے اندر بھی کرتی ہیں؟ یہ ہاسٹل کے اندر بھی ہوتا ہے, باہر جا کے تو بالکل ہی اتنا کرتے. ہاسٹل کے اندر تو کچھ تھوڑا بہت کرتے ہوں گے کیونکہ پڑھنا بھی ہوتا ہے, کوئی کلاسز لینے آ گیا, کوئی پیریڈ لینے آ گیا, جو بھی معاملات اندر چلتے ہیں. تو باہر سے تو اتنی ٹن ہو کے آتی, پتہ بھی نہیں چلتا, ان کو اپنے آپ کا خود نہیں پتا ہوتا. اچھا, ہاسٹل میں نشہ فراہم کون کرتا ہے؟ یہ ہاسٹل میں نشہ کون فراہم کرتا ہے, یہ بالکل اندر سے جب ان کو کوئی شوٹ ملتی ہے نا
تو باہر سے نشہ آتا ہے. اگر اندر سے نہیں چھوٹ ملے گی تو باہر سے کہاں آئے گا؟ نشہ دے کے کون جاتا ہے؟ مطلب اپنا عملے کی طرف سے نشہ فراہم کیا عملے کی طرف سے، عملے کے لوگ بات کرتے ہیں باہر سے نشہ فراہم اندر ہوتا ہے، پھر اندر ہوتا ہے، پھر اندر تو سریعام کرتے ہیں نشہ، سریعام کرتے ہیں، ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں، تصاویر بھی سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ویڈیوز خود کسی نے تو نہیں کی، اگر ہوتی ہے تو باہر آتی ہیں نا. اچھا، ان کے تعلقات صرف پروفیسرز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ باہر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں؟ باہر کے لڑکوں سے بھی ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب لڑکی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس، ادھر سے آتی ہے، کوئی کزن وغیرہ مل گیا یا کوئی دوست مل گیا، ان کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی یونیورسٹی میں، کوئی ہاسٹل میں جب آہستہ آہستہ نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ان کو شوٹ مل جاتی ہے، وہ اندر بھی بلا. آپ بھی خاتون ہیں، آپ جب گوارا یہ چیزیں نہیں کرتی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا ہے، برداشت کرنے کے بعد آپ نے کوشش یہ نہیں کبھی کی کہ ان کے پیرنٹس کو اپروچ کیا جائے یا پولیس کو اپروچ کیا جائے، ان کو کمپلین کی جائے؟ دل بڑا کرتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو نہ کریں. پھر جب ہم اپنی نوکری کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے یہی کمانا ہے، یہی کھانا، پھر اس وقت نا ہمیں نا تھوڑی سی جھجک آتی ہے. ہم نہیں پھر یہ گوارا نہیں کرتے کہ یار ہم یہ ان کے پیرنٹس کو بتائیں. ٹھیک ہے، ان کے پیرنٹس کو خود پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ ہمارے بچے ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، ہم ان کی کارروائی کریں، ہم اندر جا کے دیکھیں کیا ماحول ہے. یہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے، دوسرے لوگ کیا کور کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں ہاسٹل کے علاج کے بارے میں؟ میں ہاسٹل کے علاج میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آواز ماں باپ سن رہا ہے نا تو میں تو یہی پیغام دوں گی کہ اس سے بہتر ہے کسی مدرسے میں تعلیم دے دیں، کسی مدرسے میں چھوڑ دیں، دینی تعلیم دے دیں. اس تعلیم سے بہتر ہے دینی تعلیم دے دیں. یہ دنیا داری کی تعلیم ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر دین کی تعلیم دیں گے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے اور انسان بھی خوش ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر بٹھا بچوں کو گھر بٹھائے. بالکل بڑی بات کہی ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ہاسٹل کی لائف دیکھی ہے اور کہ وارڈن رہی ہے تقریباً 14 سے 15 سال. ان کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر نشہ چلتا ہے، جو زنا کے اڈے، سمجھے کہ ہاسٹل کی جگہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ہاسٹل کی لائف نہ رہنے دیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے وغیرہ میں داخل کروائیں تاکہ ان کا مستقبل بنے، دینی تعلیم حاصل کریں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم دینی ہے، ٹیچر کو کہا جاتا ہے، جو استاد ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے اور ان کو اسی کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر اپنے ہی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم کریں گے تو آپ کے خیال سے کہ یہ ملک ترقی کرے گا؟ پاکستان جو برباد ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے جنہوں نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے وہی اسی طرح کے یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں. غلط زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، آئس چل رہی ہے، شیشے چل رہے ہیں، اور شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ.